السلام علیکم، کیسے ہو پیارے بچوں؟ امید کرتی ہوں خیریت سے ہوگے۔ آج پھر سے محاورات آپ کے سامنے لے کر آئی ہوں، تو آپ نے سبق آخر تک دیکھنا ہے۔ صفحہ نمبر 17 پر آ جائیے۔ یہاں پر ہمارے پاس جو محاورات ہیں تو ان کے معانی آپ کو دیے گئے ہیں۔ آپ کو ان معانی کو مد نظر رکھتے ہوئے نئے جملے بنانے ہیں ان محاورات کو استعمال کرتے ہوئے، ٹھیک ہے؟ تو ہم شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم ان محاورات کو اچھی طرح سے سمجھتے ہیں اور پھر ہم ان سے نئے جملے بنائیں گے۔ تو ویڈیو اسکپ مت کیجیے گا، آخر تک دیکھیے گا، اور اچھی لگے تو پلیز لائک کیجیے گا، اپنے فرینڈس کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا۔ آپ لوگ ویڈیو لائک کرنے میں بہت کنجوسی کرتے ہیں، اس سے مجھے بہت افسوس ہوتا ہے۔ بہرحال شروع کرتے ہیں۔ یہاں پر ہم سے کہا جا رہا ہے اس نے اپنی بری حرکتوں سے اپنے باپ دادا کی آبرو خاک میں ملا دی۔ آبرو کہتے ہیں عزت کو، خاک میں ملا دینا ہے، مٹی میں ملا دینا ہے، یعنی عزت مٹی میں ملا دی، یعنی عزت گنوا دی، ناک کٹوا دی، ٹھیک ہے؟ تو کیا ہوتا ہے جب بھی ہم کوئی غلط کام کرتے ہیں تو اس سے معاشرے میں نام خراب ہوتا ہے، تو وہاں پر ہم یہ لفظ استعمال کرتے ہیں کہ آبرو خاک میں مل گئی، یعنی کہ وہ اس کی مثال دی جاتی ہے کہ انسان اپنی عزت، جیسے ریت کے اوپر محل تعمیر کرنے کتنا مشکل کام ہے، اسی طرح سے معاشرے میں اپنی عزت بنانا مشکل کام ہے، لیکن اس کو بگڑنے میں، خراب ہونے میں، خاک میں ملنے میں زیادہ وقت نہیں لگتا۔ ایک غلط کام کرے انسان اور اس کی عزت خاک میں مل جاتی ہے۔ اگر وہ برے وقت میرے آڑے نہ آتا تو میں تباہ ہو جاتا۔ آڑے کا مطلب یعنی کہ ایک انسان ہے اور اس کے سامنے کوئی آ جائے تو اس کو کہتے ہیں آڑے آ جانا، لیکن اس کا مطلب کیا ہے؟ مدد کرنا، مشکل وقت میں کام آنا، ٹھیک ہے؟ تو دوست ہی دوست کے آڑے وقت میں کام آتا ہے۔ اچھا جی، گالی سنتے ہی وہ آگ بگولا ہو گیا۔ بہت زیادہ غصے میں آ جانے کو کہتے ہیں آگ بگولا ہو جانا۔ آگ کا کام کیا ہے کہ وہ گرمی دیتی ہے، اور غصے میں بھی انسان کا جو خون ہے وہ کھولنے لگتا ہے، تو آگ بگولا ہونے کا مطلب کیا ہے کہ بہت زیادہ غصے میں آ جانا۔ تم تو ذرا ذرا سی بات پر آپے سے باہر ہو جاتے ہو۔ آپے سے باہر ہو جانا یعنی کہ جو بارڈر لائن ہے، جو حد ہے، اس کو کراس کر دینا، یعنی کہ غصے کو ضبط نہ کر پانا، غصے کو برداشت نہ کر پانا، اور غصے میں آپے سے باہر ہو جانا مطلب اپنا کنٹرول کھو دینا، اس کو کہا جاتا ہے آپے سے باہر ہو جانا۔ جب اس کے جھوٹ کا پول کھل گیا تو وہ اپنا سا منہ لے کے رہ گیا۔ اپنا سا منہ لے کے رہ جانا مطلب شرمندہ ہو جانا، کسی بات پر بہت زیادہ انسان کو خجالت محسوس ہو کہ یہ میں نے کیا کر دیا، تو وہاں پر یہ لفظ استعمال کیا جاتا ہے، یہ محاورہ استعمال کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد نااہل لوگ ہمیشہ اپنے منہ میاں مٹھو، یہ تو آپ نے اکثر سنا ہوگا، یعنی اپنے منہ سے ہی اپنی تعریف کرنا، ٹھیک ہے؟ اور جو ہے وہ جہاں پر لوگ جو ہے وہ دوسروں کی تعریف کر رہے ہیں، وہاں اب فوراً اپنی تعریف کرنا شروع کر دینا، لوگوں کی جو ہے وہ توجہ کو اپنی طرف مبذول کرنے کے لیے، تو یہ کہا جاتا ہے اپنے منہ میں مٹھو بننا۔ حالانکہ یہ بہت ہی گندی عادت ہے اور بہت ہی برا لگتا ہے جب کوئی انسان اپنے منہ سے ہی اپنی تعریف کر رہا ہو، اور ہر شخص کو یہ چیز ناگوار گزرتی ہے، لیکن پھر بھی انسان جب اپنی باری آتی ہے تو وہ اس چیز کو کرتا ہے اور چاہتا ہے کہ بس میری ہی تعریف ہو، ٹھیک ہے؟ تو ایسے لوگ اللہ تعالیٰ کو بھی نہیں پسند، اس لیے ہمیں اپنی تعریف کی زیادہ خواہش مند نہیں رہنا چاہیے۔ آگے چلتے ہیں۔ ہر بچہ اپنے ماں باپ کی آنکھوں کا تارا ہوتا ہے، یعنی بہت زیادہ پیارا ہوتا ہے، بہت محبت کرتے ہیں ہم جس سے، اس کو کہتے ہیں یہ ہماری آنکھوں کا تارا ہے۔ بچے بڑے ہو کر اپنے ماں باپ کو خاطر میں نہیں لاتے، یعنی ان کی پرواہ نہیں کرتے، ان کا خیال نہیں کرتے۔ تو یہ جو آپ کا لفظ ہے خاطر میں نہیں لانا، تو یہ مثبت بھی استعمال ہوتا ہے اور منفی بھی استعمال ہوتا ہے۔ تو اگر آپ اس کو مثبت میں استعمال کرنا چاہ رہے ہیں تو اس طرح سے استعمال کر سکتے ہیں کہ جو لوگ اپنا کام کرنا جانتے ہیں وہ دوسروں کی باتوں کو خاطر میں نہیں لاتے، یعنی کسی کی پرواہ نہیں کرتے۔ تو یہاں پر کیا ہے کہ غلط باتوں کی پرواہ نہ کرنا، لیکن اچھی باتوں کی پرواہ نہ کرنا، اس کے لیے بھی یہی لفظ استعمال ہوتا ہے خاطر میں نہ لانا، تو دونوں معانی میں یہ استعمال ہو سکتا ہے۔ اس کے بعد ہمارے پاس ہے بیماری نے بیچارے کا کام تمام کر دیا۔ کام تمام یعنی کام مکمل کر دیا، یعنی اس کو مار ڈالا۔ اور آخر میں ہمارے پاس ہے سارا کتاب کا کیڑا ہے، ہر وقت پڑھتی رہتی ہے۔ تو بچوں اصلی میں بھی کوئی کتاب کا کیڑا ہوتا ہے، لیکن جب محاورے میں اس کو استعمال کیا جاتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے ہر وقت کتاب کا مطالعہ کرتے رہنا۔ تو یہ تو بہت اچھی بات ہے، لیکن لوگ اس کو مذاق بنا دیتے ہیں۔ وہ بچے جو کتابوں کا مطالعہ کرتے ہیں، لوگ کہتے ہیں تم تو بک ورم ہو، تم تو کتاب کا کیڑا ہو، لیکن یہ اچھی بات ہے، انسان کے پاس اس سے معلومات کا خزانہ آ جاتا ہے۔ تو چلیے اب ہم اپنے جملے بنا لیتے ہیں۔ نادر نے چوری کر کے اپنے خاندان کی آبرو خاک میں ملا دی، ٹھیک ہے؟ عزت مٹی میں ملا دی۔ دوست وہی ہے جو مصیبت میں آڑے آئے، یعنی کہ کام آ جائے۔ رفیق کے والد جھوٹ بات پر فوراً آگ بگولا ہو جاتے ہیں، یعنی غصے کو قابو نہیں کر پاتے۔
بعض لوگ معمولی باتوں پر آپے سے باہر ہو جاتے ہیں، یعنی اپنے غصے کو ضبط نہیں کر پاتے۔ آگ بگولا ہونا، آپے سے باہر ہونا، یہ ایک دوسرے کے مترادف آپ کہہ سکتے ہیں، اس کو ایک ہی معنی میں استعمال ہوتے ہیں۔ مہمانوں کے سامنے ڈانٹ پڑنے سے اسد اپنا سا منہ لے کے رہ گیا۔ اکثر ایسا ہوتا ہے، امی جان جو ہے وہ مہمانوں کے سامنے ہماری بے عزتی کر دیتی ہیں، ان کو ذرا سا بھی یہ نہیں ہوتا کہ بچوں کا اس کے اوپر کیا اثر پڑے گا، لیکن بہرحال وہ امی جان ہیں تو ان کو ہم کچھ نہیں کہہ سکتے۔ اچھا جی، اپنے منہ میاں مٹھو بننا خود پسندی اور کم ظرفی کی علامت ہے، یعنی کہ جو انسان کم ظرف ہوتا ہے، جس کا ظرف بہت چھوٹا ہوتا ہے، یا جو خود پسندی کے اندر خود پسندی کا شکار ہوتا ہے، یعنی بس اپنے آپ کو ہی دیکھتا رہتا ہے، اپنی ہی تعریف جو ہے وہ سننا پسند کرتا ہے، اور بس اس کو اپنی ہی خوبیاں نظر آتی ہیں، دوسروں میں خامیاں نظر آتی ہیں، تو یہ ایسے لوگ اکثر اپنے منہ میاں مٹھو بنتے رہتے ہیں۔ سارا اکلوتی ہونے کی وجہ سے پورے گھر کی آنکھوں کا تارا ہے، یعنی کہ سب اس سے بہت زیادہ پیار کرتے ہیں۔ عقل مند لوگ باتیں بنانے والوں کی باتوں کو خاطر میں نہیں لاتے، یہ ہم نے اس کو مثبت جملے میں استعمال کیا ہے، وہاں پر یہ منفی جملے میں استعمال ہوا تھا۔ مچھر مار اسپرے نے تمام کیڑے مکوڑوں کا کام تمام کر دیا، یعنی سب کو مار ڈالا، سارے کیڑے مکوڑے مر گئے۔ معلومات کا خزانہ چاہیے تو کتاب کا کیڑا بن جائیے۔ یہاں پر ہمارا آج کا سبق ختم ہوتا ہے۔ امید کرتی ہوں آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی، اچھی لگے تو پلیز لائک کیجیے گا، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے گا، چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کرتے جائیے گا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔